بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہماری اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص کا اگر ہم نزول کا زمانہ دیکھیں یا اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، تو ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں. اس میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. اور یعنی اہل عرب جو تھے، عرب کے جو لوگ تھے، ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب انہیں کسی اجنبی شخص کا تعارف حاصل کرنا ہوتا تھا، ان کا انٹروڈکشن پوچھنا ہوتا تھا، تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ ہمیں ان کا نسب بتائیے، یا مطلب وہ کہتے تھے کہ انسب ہو لنا، کہ ان کا نسب ہمیں بتاؤ. تو یعنی یہ ان کے تعارف کے ہاں پہلی چیز ہوتی تھی. تو بالکل اسی طرح انہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ انسب لنا ربک، کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. تو ایک روایت تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس موقع پر یعنی جب لوگ اس طرح کے سوالات کرتے تھے، اور اس طرح مختلف روایات ہیں کہ تب یہ نازل ہوئی کہ کسی نے یہ کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب وغیرہ بھی شامل تھے. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اس حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے کچھ خیبر کے، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے اور حجاب سے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، ابلیس کو جو ہے وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا، تو اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اس وقت. پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے کہ قل هو اللہ احد. اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ یعنی ایک عامر بن الطفیل تھے جنہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے کہ وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. اسی طرح ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ کی خدمت میں، اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے، یعنی الگ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. تو یہ مختلف طرح کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں تفاسیر کے اندر، تو ان سب سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ لوگ اصل میں خدا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے یا پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کی کیا کیفیت ہے اور وہ کس طرح کا دکھتا ہے. اور ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت لوگوں کو سنائی. پھر جب ہم اس کے مضمون پر بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ خالصتاً توحید پر بات کی جا رہی ہے اس صورت میں، اور بہت میری آپ سمجھیں کہ بہت پریسائز اور بہت جامع انداز میں، بہت مختصر اور بہت مکمل طرح سے توحید کا جو پیغام ہے وہ چند جملوں اور چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مکمل صورت میں دیا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اسلام نیا نیا پھیلنا شروع ہوا، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو مختلف ریلیجنز تھے اور ان کے جو مختلف عقائد تھے، تو جو مشرکین تھے وہ بتوں کو پوج رہے تھے اور مختلف طرح کے خداؤں کو پوج رہے تھے. کوئی لکڑی سے بنا تھا، کوئی پتھر سے، کوئی سونے سے بنا ہوا تھا، کوئی چاندی سے، اور الگ الگ شکل اور صورت اور جسم رکھتے تھے. اور یعنی کسی کا دیوی اور دیوتا الگ الگ طرح کے ہوتے تھے، ان کی نسلیں ہوتی تھیں، ان کو کھانے پینے کے لیے دیا جاتا تھا، اور یعنی ہر طرح کی چیزوں کا انتظام ہوتا تھا. اور عیسائی اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا نعوذ باللہ بیٹا رکھتا ہے، اور ان کا تثلیث کا عقیدہ
تھا. تو یعنی اس طرح کے مختلف عقیدے تھے. یا کوئی جو ہے وہ آتش پرست تھا اور کوئی ستاروں کو پوجا کرتا تھا, کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا. تو یہ جو سارا ماحول تھا اس وقت, تو ایسے موقع پر ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا تھا کہ خدا کی ذات, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے, اور وہ کس طریقے سے, وہ کیسا, اس کی کیفیت کیا ہے. تو اصل میں سورۃ الاخلاص ان سارے جو مشرکانہ تصورات ہیں ان پہ ضرب لگاتی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور احد ہیں, اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اسے ہم انشاءاللہ اب سورت میں ڈسکس کریں گے. پھر جب ہم اس کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف اس کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں, جس میں ایک تو یہ ہے جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے, اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ہر بلا سے اس کو بچانے کے لیے کافی ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. یعنی اس سورت کے پیغام سے محبت ہونا, اس میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس سے محبت ہونا, اور وہ دل میں اتر جانا, اور وہ جو توحید کی دعوت ہے اس کو دل میں محسوس کرنا. اسی طرح ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ملتی ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو, ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا, اور اس پورے سفر میں ان کا مستقل یہ طریقہ رہا کہ وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے تھے. تو واپسی میں ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں, اس لیے مجھے یہ پڑھنا بہت محبوب ہے, مطلب میں اس سے محبت رکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں سے یہ فرمایا کہ اس کو یہ خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے, یعنی اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں, اس کی آیات کو. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ ہے یکتا. قل یعنی کہہ دو, کہہ دیجئے, ہوا وہ اللہ احد ایک ہے اللہ, یعنی یکتا ہے اللہ. اب یہاں پر جو قل کا لفظ ہے اس کو ہم نے پہلے ہی بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے, یعنی پچھلی سورۃ الکافرون میں بھی اس پہ تفصیلی بات کی ہے. یہاں پر بھی یہ اسی مفہوم میں ہے کہ اعلان کر دو, برملا کہہ دو, اناؤنس کر دو, منادی کر دو کہ ہر شخص جان لے اور ہر شخص سن لے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے, کوئی شک اور شبہ نہ رہے. تو اس بات کو کا اعلان کر دو, اس بات کو سب کو بتا دو کیا, کہ هو اللہ احد, کہ وہ اللہ ہے یکتا. اب یہاں پر جو یہ لفظ ہے هو اللہ, کہ وہ اللہ ہے, اس میں یعنی اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس وقت یہ موضوع بہت زیادہ ہر کسی کی زبان پہ تھا اور ہر کوئی اس پہ بات کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ تعارف ایسے کروا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے. اب جو یہ لفظ اللہ ہے یہ عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا, اور بہت پہلے سے ہی وہ کائنات کے خالق کے لیے, یعنی کائنات کے بنانے والے کے لیے یہی لفظ استعمال کر رہے تھے. اور انہیں پتا تھا کہ یعنی وہ جن دیوی اور دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ الگ ہیں, لیکن خدا اور اللہ کی ذات ایک ہی ہے, جس کو یعنی جس کی طرف وہ منہ کر کے یا اپنا چہرہ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے, یا جنہیں پتا تھا کہ وہ الگ ہے, وہ یعنی وہ ہی خالق ہے, اور انہیں پتا تھا کہ وہی اس کا انتظام چلا رہے, یہ دیوی اور دیوتا نہیں چلا رہے. تو
یعنی ان کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر تھا، اور وہ دوسرے معبودوں کے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور اللہ کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور جب ہم نے یعنی سورۃ الفیل میں جو ہم نے ابرہہ کا واقعہ پڑھا تھا، تو اس وقت بھی یہ بہت زیادہ واضح ہو گیا تھا نا کہ جب خانہ کعبہ میں 360 بت یا الہ موجود تھے ان کے، لیکن انہوں نے مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے اور اس مشکل اور بلا سے انہیں بچا لے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ بات واضح تھی، اور وہ اس کو جانتے تھے کہ اس نازک موقع پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہو۔ تو اسی طرح وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، یعنی جو خانہ کعبہ ہے، اسے بھی وہ بیت الالہ نہیں کہتے تھے بلکہ بیت اللہ کہتے تھے۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی ذات کون ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس دنیا کا اور اس کائنات کا خالق ہے۔ تو یہ جو لفظ تھا یہ ان کے لیے بالکل بھی اجنبی یا نیا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اللہ، وہ اللہ ہے، جیسے کسی کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو، تم اس سے شناسا ہو، تمہارے لیے وہ بہت جانا پہچانا نام ہے۔ اور ہمیں قرآن کے اور مختلف جگہوں پر بھی یہ آیا اس حوالے سے ملتی ہیں، جیسے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 87 ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو گے انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 84 سے 89 تک ہے کہ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی ان سے اگر بات کریں، ان سے پوچھیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں اس کائنات کی کنجیاں ہیں۔ اس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے کہ ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہیں، اور کون زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون اس نظم عالم یعنی اس پوری دنیا کی تدبیر کر رہا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ایک اور بہت جو مجھے آیت بہت اچھی لگتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری فطرت بیان کرتے ہیں انسان کی، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 ہے کہ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ یہ بالکل یہی آیت اسی طریقے سے جو ایک اور جگہ موجود ہے وہ اور زیادہ تفصیل سے اور زیادہ آپ اس کو اپنے سے قریب محسوس کریں گے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر بعد موافق پر، یعنی جو ہوا جو ہے وہ جب موافق ہوتی ہے اس پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر ایک دم سے باد مخالف کا زور ہوتا ہے، یعنی ہوائیں جو ہیں وہ الٹی سمت چلنا شروع ہو جائیں اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ مطلب اس آیت میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے نا کہ ہماری فطرت اور ہماری نیچر بھی ایسی ہے کہ جب زندگی کی جو گاڑی ہے وہ بالکل ٹھیک سمت چل رہی ہے، اور زندگی کی جو کشتی سے مثال اگر لے لیں کہ اس میں ہوائیں اپنے درست سمت میں چل رہی ہیں اور کشتی کا رخ ٹھیک سمت میں ہے، تو ہماری زندگی بہت اسموتھلی گزر رہی ہے تو ہم کم ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی زندگی میں طوفان آنے لگتے ہیں اور ہواؤں کی جو سمت ہے اور جو اس کی ڈائریکشنز ہیں وہ تبدیل ہونے لگتی ہیں اور تھپیڑے پڑنے لگتے ہیں اور مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور ہم کسی بات پہ فکر مند ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو ہم پھر
سب کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو بالکل یہی والی مثال ہے. پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی مختلف جگہوں پر بیان کرتے ہیں. پھر وہ کیا فرماتے ہیں؟ احد، کہ وہ احد ہے، یعنی وہ یکتا ہے. اور یعنی ہم جس کو یہ یہاں جو احد کا لفظ اگر اس کو ہم سمجھیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی اکیلا رب ہے. کوئی دوسرا اس کی ربوبیت میں یا اس کی صفات میں، رب کی جو صفت ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا. اور وہی جو ہے وہ تنہا خالق ہے اس کائنات کا. کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی کہ کوئی 2 یا 3 خدا تھے جنہوں نے مل کر کائنات بنائی ہو. اور ہم جب اس کو تصور کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی تصور بہت مزے کا خیز سا لگتا ہے کہ ایک یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک کمپنی کے 2 مینیجرز بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور ایک کمپنی کے 2 CEO بھی نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ یعنی اگر 2 مینیجرز ہیں یا 2 CEO ہیں فار ایگزامپل، تو جب فیصلہ لینے کی بات آئے گی، جب ڈیسیژن میکنگ کا مرحلہ ہوگا تو کس کا فیصلہ مانا جائے گا؟ کس کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوگی؟ کس کے اختیارات کو زیادہ تسلیم کیا جائے گا؟ کس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ کیا فیصلے کرنے میں یا کیا اس چھوٹی سی کمپنی کو چلانے میں کتنے ہی اختلافات نہیں ہوں گے؟ کیا 2 گروہ نہیں بن جائیں گے کہ ایک فلاں کی بات مانے گا اور دوسرا دوسرے کی بات مانے گا؟ یعنی ہم چھوٹی سی جگہوں پر بھی اس کو دیکھتے ہیں. گھر کو چلانے میں، ایک کمپنی کو چلانے میں، کسی گروپ کو چلانے میں، اپنی یونیورسٹی یا کالج میں ایک پروجیکٹ کو لیڈ کرنے میں ہمیں ضرورت ہوتی کہ کوئی ایک ہو جو اس کو لیڈ کرے. تو اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی دنیا اور یعنی دنیا اور آسمان اور اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ کیسے 2 اور 3 خداؤں کے سپرد ہوتا؟ تو یعنی اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو احد کیا ہے؟ کہ صرف وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اور کوئی اس کی تخلیق میں کوئی دوسرا یا تیسرا شریک نہیں ہے. اور وہی ہے جو رزق دے رہا ہے، اور وہی ہے جو فریادوں کو سننے والا ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول اور کرنے والا ہے اور ان کو پورا کرنے والا ہے. اسی طرح یہ کہ وہ خود یعنی اس لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے اور کون اس کے بعد وارث ہوگا، تو اس کا جواب سمجھیں ایک لفظ احد بول کر دیا گیا ہے کہ وہی ایک خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس سے پہلے کوئی خدا نہ تھا اور اس کے بعد کوئی خدا نہیں ہوگا. اور وہ کوئی خدا کوئی جنس نہیں ہے ہماری طرح کہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو، بلکہ وہ یعنی وہ ہم سے مختلف ہے، وہ سب سے الگ ہے. اور اس کی ذات جو ہے وہ صرف واحد نہیں ہے بلکہ احد ہے، مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی کثرت نہیں ہے اور وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. وہ کسی کی طرح نہیں ہے، وہ کسی کی جیسی شکل اور صورت نہیں رکھتا، وہ کسی کا جیسا رنگ اور اس کی جیسی کنڈیشنز نہیں رکھتا، وہ سب سے الگ ہے. تو عربی زبان کے اندر جو لفظ واحد ہے وہ اس کا استعمال بالکل ویسی ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں ایک لفظ یعنی 1 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک. اور یعنی آپ کسی کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک قوم، ایک ملک، ایک دنیا. لیکن ایک آدمی یعنی آدمی تو بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. قوم، ایک قوم آپ کہہ رہے ہیں لیکن قومیں تو اس جیسی اور بہت ساری ہیں. ایک ملک کہہ رہے ہیں لیکن ممالک تو بہت سارے ہیں اس کی طرح. لیکن جب احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو احد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس لیے قرآن نے بھی کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف واحد کا لفظ نہیں استعمال کیا، جیسے استعمال کیا کہ یا اللہ الواحد القہار، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اور لفظ استعمال کیا جیسے الہ واحد، ٹھیک ہے، یا واحد القہار، لیکن صرف واحد نہیں کہا. اور جہاں پہ صرف استعمال ہوا ہے وہ احد کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو احد ہے اور اس کی کوئی کثرت نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمیں احد کی تفسیرات ملتی ہیں.
کہ وہ اپنی ذات میں کیسے یکتا ہے اور کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 2 پہ آتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. اب جب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں اور ہم صمد کا مطلب سمجھتے ہیں تو یہ بہت ڈیپ ہے. صمد، اس کا مادہ جو ہے وہ صاد میم دال ہے. اس کے بہت سارے میننگز ہیں، بہت سارے اس کے مفاہیم ہیں. اور صمد اصل میں عربی زبان میں اس بڑی چٹان کے لیے بھی آتا ہے کہ جس کی جب دشمن حملہ کرے تو اس سے، یعنی اس چٹان کے پیچھے لوگ پناہ کے لیے چھپ جائیں، یا قوم کا سردار کہ جس کے پیچھے لوگ، جس کی پشت پہ لوگ پناہ لیں، اور جو ہو تو لوگوں کو اطمینان ہو کہ یہ سردار موجود ہے، تو اس کو صمد کہا جاتا ہے. یہ الصمد کا مطلب جو ہے وہ قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا بھی ہے، یا بلند مقام بھی ہے، یا ایسا شخص کہ جس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، یا وہ سردار کہ جس کی طرف لوگ رجوع کریں، اس سے اپنی حاجتیں مانگیں اور اس سے مدد کو پکاریں اس کو. یا صمد ایسے بھی شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے جنگ میں بھوک اور پیاس نہ لگتی ہو، یا وہ شخص کہ جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، یا وہ سردار کہ جس کی اطاعت کی جائے، یا کوئی ٹھوس چیز، یا وہ گھر مطلب بلند عمارت، یا جس کے سپرد انسان معاملہ کرے. تو یہ سب صاد میم دال، یعنی اس کے روٹ ورڈ سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں جن کے یہ معنی ہیں. اور صمد وہ ہے کہ جس سے بالا تر کوئی نہ ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں. اور یہ بھی ہے کہ وہ سردار جو اپنی سیادت کے لیے، اپنی لیڈرشپ میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم اور اپنی بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جس میں سے کوئی چیز کبھی نہ نکلی ہو، نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو. اسی طرح سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ جو اپنی تمام صفات اور اپنے اعمال میں کامل ہو. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو. مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ وہ جو بے عیب ہو. ابن کیسان کہتے ہیں کہ وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو، یعنی اس کی صفات کسی دوسرے میں نہ ہو. حسن بصری اور قتادہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو باقی رہنے والا ہو اور لازوال ہو. اسی طرح ابراہیم نخعی یہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں. اور ابو بکر الانباری یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں کہ جس سے بالا تر کوئی اور سردار نہ ہو، جس کی طرف لوگ اپنے معاملات کے لیے رجوع کیا کریں. تو اصل میں یہ مختلف معنی ہیں صمد کے. اور آپ نے سے یہ جو مختلف روایات میں نے یہاں پہ اسی طرح رکھی ہیں، تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کامل ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو یہ عربی زبان کا جو مفہوم ہے صمد کا، وہ بہت پیارا ہے کہ ایک بڑی چٹان جس کے پیچھے لوگ پناہ لیا کرتے ہوں، اس کو صمد کہا جاتا ہے. یا جس کی پشت پہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو انہیں اطمینان ہو کہ ہماری حفاظت ہو جائے گی. اسی طرح صمد کی جب ہم، یعنی اللہ الصمد جو کہا گیا، تو اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اصل اور حقیقی صمد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی سردار ہو جس کی طرف لوگ حاجتوں کے لیے رجوع کرتے ہوں، یا وہ اس کی طرف یعنی اس سے مانگتے ہوں، اس سے مدد طلب کرتے ہوں، لیکن حقیقی صمد تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیونکہ انسان فانی ہیں، وہ لازوال نہیں ہیں، وہ اس جیسے اور بھی لوگ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صمدیت ہے وہ کامل ہے، کیونکہ ساری دنیا اور ہر انسان اس کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے.
اب یہاں پر یعنی مشرکین کا جو تصور تھا مختلف زمانوں میں وہ یہی رہا کہ انسانوں کی طرح جو ہے خدا بھی کوئی جنس ہے نعوذ باللہ، یا اس کی بہت سارے افراد ہیں، یا اس کی بھی فیملی ہے جس میں شادی بیاہ اور اولاد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین تھے انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے. یہ یہود کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یعنی ان کے پاس تورات تھی، اس کے باوجود بھی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. اسی طرح جو نصارہ تھے انہوں نے باپ، بیٹے اور روح القدس کو ایک جو ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے وہ بنایا ہوا تھا. تو یعنی ان کے مختلف عقیدے تھے جس پر اس سورت نے ضرب لگائی ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ توحید کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، یعنی اس کے کوئی والدین نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا والد ہے یا والدین میں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو یعنی ہمیں مختلف امتیں اس جہالت میں رہیں اور ان کے یہ عقیدے رہے کہ کوئی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دے دیا کرتے تھے. اسی لیے ہمیں مختلف آیات بھی ملتی ہیں، جیسے سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یہ موجود نہیں موجد ہے. اس کا کوئی یعنی تخلیق ایجاد کرنے والا جس نے پیدا کیا، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 68 ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کی آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 68 ہے یہ. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن میں اور مختلف آیات میں اس بات کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے یا وہ کوئی اس کی اولاد ہے. پھر ہم آخری آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کہ اس کا کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے مساوی نہیں ہے، کوئی اس کے ایکول نہیں ہے، کوئی اس کے ہم مرتبہ نہیں ہے. یہ جو کفو کا لفظ استعمال ہوا اس کے مختلف معنی ہیں کہ کسی کے جیسا ہونا، کسی کے ہمسر ہونا، یا کسی کی نظیر ہونا، کسی کے مماثل ہونا. تو یہ مختلف معنی، جسے آپ نے عموماً سنا ہوگا نا کہ نکاح میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کا کفو ہونا چاہیے، یا لڑکی اور لڑکے کو کفو یعنی نکاح میں کفو کا خیال کرنا چاہیے، کفو کا یا کفو کا خیال کرنا چاہیے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی حیثیت میں وہ برابر کا جوڑ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت فرق ہو، یعنی ہم پلہ ہوں. تو یہاں پر یہ کفواً احد کہ کوئی اس کے ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. یعنی کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مانند ہو یا اس کے جیسا ہو یا اس کی صفات میں یا اس کے اختیارات میں کسی بھی طرح سے شریک ہو. تو سورۃ الاخلاص اصل میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور اس کی توحید کے حوالے سے مکمل ایک میسج ہے اور مکمل ایک نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرتے ہیں کہ اخلاص، یعنی اخلاص جو اس صورت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اخلاص کے ساتھ ایمان لانا، یعنی ایسا اخلاص کہ اس میں پھر کسی قسم کا شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے اور اس میں شرک کا بھی کوئی شائبہ نہ ہو. اچھا، ایک جو ہے چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ لوگ یوں کریں کہ اپنی جو نوٹ پیڈز ہیں اس میں ایک سرکل بنائیں اور اس میں بیچ میں لکھیں، جیسے آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں نا، سرکل بنائیں، اس میں لکھیں کہ اللہ، ٹھیک ہے، اور اس سرکل سے مختلف لائنز نکالیں اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی
تصور جو جتنے بھی تصورات آئیں اللہ تعالیٰ کو ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں جو آتا ہے کہ وہ کیسا ہے اس کو یہاں پہ سب جگہ پہ لکھیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس 4 منٹ ہیں, 5 منٹ لے لیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو آپ گروپ میں بھیجیے گا, شیئر کیجیے گا سب سے. اور ٹھیک ہے, لیسنز لرنڈ آپ لوگ اپنے پاس سائڈ میں لکھ لیجیے گا, لیکن یہ والا جو ہوم ورک ہے نا, یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ آپ لوگوں نے گروپ میں شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کریں, اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سورۃ الاخلاص اب جب بھی ہم نماز میں پڑھیں تو ہم اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں اور اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں, اور ہمیں لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی صفات کا تصور ہمارے اندر اتر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.